السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم بحریہ ٹاؤن راولپنڈی جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے انوگریشن کے بعد اس کی مارکیٹ کی کیا کنڈیشن ہے اور یہ کتنی اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ اکثر دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ مارکیٹ کہاں تک جائے گی، کتنے عرصے تک ہمیں ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ جہاں تک ہولڈ کرنے کی بات ہے تو سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو ماضی حال میں ہی ہونے والے ایک واقعے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب رنگ روڈ راولپنڈی کا اعلان ہوا تھا، ایک ہفتے کے اندر 10 لاکھ کی مارکیٹ نے جمپ لی تھی، لیکن ڈیلرز نے پھر گیم کی تھی، جس کی وجہ سے سب لوگ پلاٹس بیچ کے بھاگنے کے چکر میں تھے۔ ڈیلرز نے ٹوکن بیانے پہ پلاٹ تو اٹھانے کی تھی، لیکن ان ریومرز کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ پھر مزید بائر مارکیٹ میں نہیں آیا اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا ریٹ گرنا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ اب ایسی کسی بھی ریومر کا اپنے شکار نہیں ہونا۔ جیسا کہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے تو آپ کو کون سے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، وہ ٹرینڈ میں آپ کو B17 والا بتاتا ہوں، جو کہ میں پہلے بھی 1-2 دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب مرگلہ ایوینیو کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اس پر کام سٹارٹ ہوا تھا تو B17 میں سب لوگوں نے اپنے پلاٹس ہولڈ کر لیے تھے، حالانکہ جی بلاک جو نان ڈیولپڈ پلاٹس بھی تھے جو کہ 18-22 لاکھ کے درمیان ملتے تھے، وہ بھی تقریباً 60-65 لاکھ تک ریٹ گیا تھا ان کا۔ تو اس ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ بہت سی کہانیاں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، بہت بہکانے پھسلانے کی باتیں کی جائیں گی، لیکن آپ نے اسی ٹرینڈ کے اوپر رہنا ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ سیکنڈلی، جو دوست اس وقت بائی کرنا چاہتے ہیں ان دوستوں کو میں ایک بات بتا دوں کہ اس وقت مارکیٹ میں کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ریٹ کافی اوپر جائے گا۔ موسٹلی لوگ، انویسٹرز اور ڈیلرز بھی یہ ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے کہ ریٹ کافی اوپر چلا گیا ہے اور شاید رنگ روڈ راولپنڈی کا سنگ بنیاد اس دفعہ بھی نہیں رکھا جائے گا، لیکن آپ سب کو بہت مبارک ہو، شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور کنٹریکٹر اس کا FWO ہے، جس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ لازمی مکمل ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے دسمبر اور جنوری کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ فروری میں ہاؤس کنسٹرکٹر جتنے بھی ہیں وہ بائنگ سٹارٹ کریں گے۔ مارچ میں رنگ روڈ راولپنڈی کے انوگریشن کی امید ہے، اس کی وجہ سے سیکنڈ جمپ آئے گا جو کہ کافی تیز ہوگا۔ اور ایک اور چیز میں نے بتائی تھی کہ اگر یہ رمضان سے پہلے ہو جاتا ہے تو رمضان میں جیسا کہ مارکیٹ سست ہوتی ہے، اگر پہلے ہو جاتا ہے تو اس رمضان میں پہلی دفعہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اور رنگ روڈ کے اطراف کی جتنی پراپرٹی ہے یہاں پر مارکیٹ سست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 2 عیدوں کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا جس میں اوورسیز پاکستانی آتے ہیں اور مزید ڈیمانڈ بنتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں تو اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ بائنگ کرتے ہیں اور DHA بحریہ ان کے فیوریٹ ہیں۔ تو رنگ روڈ راولپنڈی کی پوری سٹرپ کے اوپر بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن ہاٹ فیوریٹ ہے۔ بہت سے دوست کہہ رہے ہوں گے کہ میں DHA فیز 3 کا نام نہیں لے رہا یا بحریہ اورچرڈ کا نام نہیں لے رہا، وہ اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن رنگ روڈ راولپنڈی کی سروس روڈ کے اوپر کنیکٹ ہوگا، جبکہ بحریہ اورچرڈ اور DHA فیز 3 کو رنگ روڈ سے کنیکٹ کرنے والی ٹی چوک چکبیلی خان انٹرچینج روڈ جو ہے وہ فیوچر میں کنسٹرکٹ ہوگی، وہ ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہو رہی۔ ابھی صرف یہ 38.3 کلومیٹر کا پیچ کنسٹرکٹ ہوگا جو کہ
GT روڈ بانٹ موڑ سے ٹھلیاں انٹرچینج تک جائے گا۔ جہاں تک روڈن انکلیو کی بات ہے، یہاں بھی لوگوں کو پروفٹ ہوگا، لیکن یہ بحریہ فیز 8 ایکسٹینشن کی نسبت تھوڑا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی انسٹالمنٹس چل رہی ہیں۔ اس کے بعد کیپٹل سمارٹ سٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ رنگ روڈ راولپنڈی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ میویڈا اس سے آگے 14 کلومیٹر کے اور بلو ورلڈ سٹی 14-15 کلومیٹر کے اراؤنڈ ہے۔ تو اور کوئی سوسائٹی نہیں ہے جو کہ میکسیمم بینیفٹ لے سکے گی اس پوری اسٹرپ کے اوپر۔ باقی جتنے بھی اطراف کی آپ سوسائٹیز دیکھتے ہیں، اسلام آباد گولف سٹی ہو گیا، سلور سٹی ہو گیا، یہ سب ابھی انسٹالمنٹ پر ہیں۔ تو یہ تو ایک اوور ویو میں نے دوستوں کو دے دیا ہے۔ تو اب کرنٹلی پوزیشن کیا ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی؟ کرنٹلی پوزیشن یہ ہے کہ جیسے ہی رنگ روڈ راولپنڈی کا انوگریشن ہوا، اس کے بعد سے مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں مل رہی۔ لوگ ٹوٹلی ہولڈ پر چلے گئے ہیں، اور ایک دفعہ جو انہیں چوٹ لگ گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ ان ریومرز کی زد میں نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اگر 50 to 52 لاکھ میں بھی کوئی چیز کی آفر کی جائے تو بھی لوگ بیچ نہیں رہے۔ تو سپلائی جب بالکل نہ ہو اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو تو چیزوں کی قیمتیں بہت تیزی کے ساتھ جمپ کرتی ہیں۔ تو اب یہ کنڈیشن دیکھ کر ہم تھوڑی کیلکولیشنز کریں گے، تھوڑا دیکھیں گے کہ یہ تقریباً کہاں پر جا کر ریٹ رک سکتا ہے یا کتنا ریٹ میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے، 2 سالوں میں ریٹ میں لگاتار اضافہ نہیں ہوگا۔ کبھی اپس آتے ہیں، کبھی ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن ان لانگ ٹرم ریٹ اوپر کی طرف ہی جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ رنگ روڈ کے انتظار میں بحریہ ٹاؤن کراچی گئے تھے کہ جب تک سنگ بنیاد اس کا رکھا جاتا ہے اس وقت تک ہم بحریہ ٹاؤن کراچی سے کما لیں۔ تو میں نے فروری کے منتھ کی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ سب لوگ وہاں سے بیچ کے واپس آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ ڈکلائننگ ٹرینڈ میں ہے۔ جبکہ میں نے دوسرا گروپ لوگوں کا وہ بتایا تھا کہ جو لوگ رنگ روڈ راولپنڈی کے انتظار میں ہیں کہ اگر بن جاتی ہے تو پھر اس ایریے میں انویسٹ کریں گے، ادروائز نہیں انویسٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی سوسائٹیز ہیں، گلبرگ ہے یا دوسرے تیسرے علاقے ہیں جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ فریزنگ سچویشن ہے، ابھی کوئی بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی، بہت کم بائنگ سیلنگ ہو رہی ہیں اور موسٹلی لوگ سٹک ہو گئے ہیں، تھوڑا سا ریٹ نیچے آیا ہے۔ تو اس ایریے میں سے بھی بہت سے لوگ پیسے نکال کر اس ایریے کی طرف آئیں گے، تو ایک اچھی خاصی ڈیمانڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب سپلائی کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کا بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں انٹرسٹ بالکل نہیں ہے۔ فیز 8 کی کوئی چیز لوگ پرچیز نہیں کر رہے اور سب انویسٹرز فیز 8 ایکسٹینشن کی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی سب کی ڈیمانڈ فیز 8 ایکسٹینشن کی ہے۔ تو آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریٹ کس سپیڈ سے اوپر جائے گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ میں ہی پہلا آدمی تھا جس نے اینالائز کر کے آپ سب کو بتایا تھا جب 10 مرلے پلاٹ کی قیمت 32-33 زیادہ سے زیادہ 35-36 لاکھ کے اراؤنڈ تھی کہ بہت جلد بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا 10 مرلے پلاٹ، اچھا پلاٹ 60 لاکھ کے ریٹ کو ٹچ کر لے گا۔ بہت سے دوستوں نے کمنٹس بھی کیے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن رنگ روڈ کے افتتاح سے پہلے ہی جو ڈیولپڈ پلاٹس ہیں وہ 60 لاکھ بھی نہیں 70 لاکھ کے لیول کو بھی ٹچ کر چکے ہیں، جبکہ 75 لاکھ میں بھی کچھ چیزیں کارنر اور ڈیولپڈ کیٹیگری اور ڈیولپڈ ٹائپ کی کوئی ہوں تو ان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ پرائس ٹرینڈ کا انالائسس کچھ ڈیٹا اور کچھ کیلکولیشنز کی بیس پہ کیا تھا، تو اس دفعہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی پلاٹ پرائسز کی اگر میں ایک کیلکولیشن کروں کہ یہ تقریباً کتنا اوپر جائے گا،
تو تقریباً 30 لاکھ کے اراؤنڈ نارمل ریٹ ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے 5 مرلہ پلاٹ کا۔ اگر ہم ایک رف ایسٹیمیٹ لگائیں کہ اگلے 6 مہینوں تک منتھلی ریگولر بیسس پر تقریباً 4 سے 5 لاکھ کا 5 مرلے کا ریٹ میں اضافہ ہوگا، تو یہ اگلے 6 مہینے تک 24 سے 30 لاکھ تک کا اضافہ بنتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 مرلے کی پلاٹ فائل بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی، جو کہ تقریباً سیمی ڈیولپڈ ایریا ہے، تقریباً 50-55 لاکھ تک جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر ہم ایم بلاک کا دیکھیں تو رنگ روڈ سے پہلے ہی اس کی پلاٹ پرائس 80 لاکھ تک ڈیولپڈ جا چکی ہے۔ تو نان ڈیولپڈ پلاٹ اگر 50-55 لاکھ تک جاتا ہے 5 مرلے، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے 10 مرلہ پلاٹ کا ریٹ اگر ہم لگائیں تو تقریباً میجورٹی پلاٹس کی نارمل 45 سے 50 لاکھ کے درمیان تھی۔ تو اگر 6 مہینوں تک اگلے ایزیوم کرتے ہیں ہم، ظاہر ہے ہر مہینے اتنا انکریز نہیں آئے گا، سٹارٹ کے کچھ باب میں زیادہ انکریز ہوگا اور درمیان کے کچھ مہینوں میں ماڈریٹ قسم کا انکریز ہوگا، اور آخر کے اگلے 6 مہینوں کے آخر کے کچھ مہینوں میں تھوڑا آہستہ انکریز ہوگا۔ تو آن ایوریج 5 سے 6 لاکھ کا اگر ہم لوگ اضافہ لگاتے ہیں تو اگلے 6 مہینوں میں 30 سے 35 لاکھ کا تقریباً اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم ایک رف ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا 10 مرلے کا پلاٹ تقریباً 70 لاکھ سے اوپر نکل سکتا ہے، اور جو ڈیولپڈ پلاٹ ہیں جو کہ 70 لاکھ کی رینج میں ابھی ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، وہ تقریباً ڈیولپڈ پلاٹس 1 کروڑ کے لیول کو ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی 10 مرلہ ڈیولپڈ 1 کروڑ روپے کے رینج تک جا سکتا ہے۔ اور ایک کنال اگر ہم لیں تو ایک کنال 90 لاکھ کے پلس مائنس میں تھا، تو یہ 1.5 کروڑ تک اس کے جانے کی امید ہے۔ تو اس کیلکولیشن کے مطابق ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 مرلے کا پلاٹ 50 لاکھ تک جا سکتا ہے آن رف ایسٹیمیٹ۔ 10 مرلے کا پلاٹ اب 80 لاکھ کا ٹارگیٹ دوں گا کہ پریسنٹ 1 اور 6 کے جو پلاٹ ہیں وہ 80 لاکھ کو ٹچ کر سکتے ہیں اچھے پلاٹ، جبکہ ڈیولپڈ پلاٹ 1 کروڑ کے اراؤنڈ جا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ اتنے ریٹ جم کی کیا تک بنتی ہے، تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہوگی کہ رنگ روڈ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے اس ایریے کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر رنگ روڈ ہوگی تو بہت زیادہ ویلیو اس ایریے کی ہوگی، کیونکہ ساری ٹریفک یہیں سے گزرنی ہے، اور اگر رنگ روڈ نہیں ہوگی تو اس ایریے کی ویلیو بہت کم ہوگی۔ تو ابھی سمجھ لیں اس ایریے کی ویلیو بہت کم ہے، تو بہت کم سے بہت زیادہ کے اوپر جب جائے گی تو اچھا خاصا جمپ کی امید آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کو اگلے 2-3 سال میں ڈیولپ کر کے کمپلیٹلی ہینڈ اوور کر دیتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ایریا اس کا سیمی ڈیولپڈ کے زمرے میں آتا ہے، تو کوئی عجیب بات نہیں ہوگی یہ کہ 1 کروڑ سے اوپر بھی 10 مرلے کا عام پلاٹ فیز 8 ایکسٹینشن میں چلا جائے، اور کم از کم 70-80 لاکھ تک فیز 8 ایکسٹینشن کا 5 مرلہ پلاٹ چلا جائے، کیونکہ رنگ روڈ کا انوگریشن ایک چھوٹی چیز نہیں، خطے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں لاسٹ میں بتاتا جاؤں کہ ہر جگہ پہ کچھ نیگیٹو قسم کے لوگ لازمی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا تھا تو بہت سے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اگلے 50 سال بھی اس کا افتتاح نہیں ہونا، اس کا سنگ بنیاد نہیں رکھنا، اور نہ ہی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ تو آپ لوگوں نے نیگیٹو لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ایک پروجیکٹ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ ہی جاتا ہے۔ کچھ دوستوں کے یہ بھی خدشات ہیں کہ اگر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تب کیا ہوگا،
وقتی طور پہ تھوڑا سا جھٹکا لگ سکتا ہے، لیکن یہ لانگ لاسٹنگ جھٹکا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کانٹریکٹر FWO ہے، اور ان لوگوں کے نہ کوئی فنڈ روک سکتا ہے اور نہ ہی کسی میں روکنے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلی حکومت بھی جو آئے گی وہ ان کے فنڈز ایز یوزول ایز پر پلان ریلیز کرتی رہے گی، اور بہت جلد انشاءاللہ اس رنگ روڈ کی کمپلیشن ہوگی، کیونکہ یہ رنگ روڈ حکومت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ رنگ روڈ عام لوگوں کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ایک سرکاری ادارے کی ڈیمانڈ ہے جن کی بہت حساس انسٹالیشنز اس ایریے میں ہیں، اور اسی حساسیت کی وجہ سے اسی ادارے کو یہاں پر رنگ روڈ کا کانٹریکٹ ملا ہے۔ اچھا، ایک سوال لوگ اور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے تک انکریز ہوگا؟ تو 6 مہینے تک تو آپ ایک انکریز سمجھیں، 6 مہینے کے بعد تھوڑی سی، یعنی اگست سپٹمبر سے تقریباً مارکیٹ ایک کنسولیڈیشن کی طرف جا سکتی ہے، تھوڑے سے ریٹ کنسولیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن اور DHA جیسا کہ بہت اچھی کوالٹی کے پروجیکٹ ہیں، تو ان کے ریٹس اگر بہت زیادہ انکریز بھی کر جاتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں B17 کا بتایا کرتا تھا کہ 25-30 لاکھ کی رینج کے لوگوں کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا، تو بحریہ ٹاؤن بھی اب تقریباً 10 مرلہ جہاں پر فیز 8 میں 45, 50, 60 لاکھ کا مل جاتا تھا، ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو بہت جلد بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو کہ بالکل رنگ روڈ کی لنک روڈ کے اوپر اوپن ہوگا، وہ بھی بہت جلد لو بجٹ کیٹیگری کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ روڈن انکلیو کے سینٹر سے روڈ جا رہی ہے، اگر وہ ڈیولپمنٹ ورک کرتے ہیں، رنگ روڈ راولپنڈی کے بننے کے ساتھ ہی سیکشن 4 لفٹ ہو جائے گا، سیکشن 5 امپوز ہو جائے گا، اور سیکشن 5 جب امپوز ہو جائے تو اس وقت آپ پھر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لمبا پروسیجر چلتا ہے۔ سیکشن 4 میں ٹرانسفر روکی جاتی ہے، سیکشن 5 جو ہے اس میں کوئی ریٹ وغیرہ رکھ کے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کنفلکٹ آتا ہے، سیکشن 6, 7, 8, 23, 24 اس طرح آگے پورا پروسیس یہ چلتا ہے۔ تو روڈن انکلیو NOC لے لیتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا ہے، تو اس کے بھی ریٹ بہت اچھے جائیں گے، لیکن اگر یہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے تو اس ساری چیز کا فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ B17 کا فائدہ کیسے ہوگا، کچھ دوستوں کا یہ بھی سوال ہے۔ تو رنگ روڈ راولپنڈی کا ایک پورشن جو کہ M1 کو مرگلہ روڈ کے ساتھ سنگجانی کے مقام پر ملائے گا، اس کی بھی تعمیر FWO نے کرنی ہے، وہ CDA کے انڈر کنسٹرکٹ ہوگا، اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ 3.4 کلومیٹر کا وہ پیچ ہے، صرف 3 کلومیٹر کا ایریا ہے وہ، تو وہ FWO مرگلہ روڈ کے ساتھ ہی جولائی اگست تک کنسٹرکٹ کر دے۔ جولائی اگست تک بھی کنسٹرکٹ نہیں ہوتا، دسمبر تک بھی کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی B17 کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، کیونکہ ٹیکسلا، ہری پور یا اس ایریے کی طرف جانے والی جتنی بھی ٹریفک ہوگی یا GT روڈ کو یوز کرنے والی، وہ رنگ روڈ سے موٹر وے پر جا کر دوبارہ GT روڈ کے اوپر لازمی آئیں گے، اور یہ B17 کے ایریے سے ہی آئیں گے۔ اس کے علاوہ تب تک مرگلہ ایونیو بھی مکمل ہو چکی ہوگی اور ٹریفک رواں دواں ہو چکی ہوگی، تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ B17 کے ریٹ میں بھی اضافے کا بہت امکان ہے۔ آئی تھنک میں نے اپنے دوستوں کو ہر چیز اچھی طرح ایکسپلین کر دی ہوگی۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے، آپ سب کو آپ کی انویسٹمنٹ سے زیادہ منافع کمانے کی ہمت دے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔